Welcome to MK Fairy Tales. سلطنت گلستان کے در و دیوار آج بھی ایک نئی افتتاح کے منتظر تھے۔ شہزادی زویا، جس کی آنکھوں میں ذہانت اور ہونٹوں پر ہمیشہ ایک شرارتی مسکراہٹ رہتی تھی، آج صبح سے غائب تھیں۔ شاہی محل کے تمام ملازمین سہمے ہوئے تھے، کیونکہ جب بھی خاموشی طویل ہوتی، زویا کی کوئی نہ کوئی بڑی شرارت سامنے آتی۔ اچانک دربار عام سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وزیر اعظم، جو اپنی لمبی داڑھی پر بڑا فخر کرتے تھے، آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آج گہری نیلی ہو چکی تھی۔ زویا نے رات کے اندھیرے میں ان کے خاص داڑھی کے تیل میں نیل ملا دیا تھا۔ پورے دربار میں کے گونج اٹھے، مگر بادشاہ سلامت نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب زویا کی شادی ہی اس کا واحد حل ہے۔ پڑوسی ریاست آسمان نگر کے شہزادے ریان کی آمد کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ریان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جتنا بہادر اور جنگجو ہے اور اتنا ہی بڑا حاضر جواب بھی ہے۔ زویا نے سنا تو اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اس شہزادے کو 3 دن کے اندر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گی۔ ریان جب اپنے سفید گھوڑے پر سوار محل پہنچا تو زویا نے استقبالیہ دروازے کے اوپر شہد کا ایک بڑا برتن لٹکا دیا تھا۔ جیسے ہی ریان گزرتا، رسی کھینچنے پر شہد اس کی شاہی لباس پر گر جاتا، لیکن ریان نے عین وقت پر گھوڑے کی لگام کھینچی اور روک کر اوپر دیکھا تو وہ مسکرایا اور بلند آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ، استقبال کا طریقہ بہت میٹھا ہے، لیکن شہد کا اصل مزہ تو دسترخوان پر آتا ہے، سر پر نہیں۔ زویا، جو اوپر بالکنی میں چھپی تھی، وہ یہ سن کر دھک رہ گئی۔ اس کا پہلا وار خالی گیا تھا۔ اگلے 3 دن محل ایک میدان جنگ بن گیا۔ زویا نے ریان کے کمرے میں 100 سے زیادہ چوہے چھوڑ دیے، لیکن ریان نے کمال ہوشیاری سے ان سب کو پکڑ کر ایک ٹوکری میں ڈالا اور زویا کے ناشتے کی میز پر تحفہ بنا کر بھیج دیا۔ دوسرے دن زویا نے ریان کی تلوار کی مان میں گوند بھر دی تاکہ وہ نکل نہ سکے۔ ریان نے جب یہ دیکھا تو اس نے تلوار نکالنے کے بجائے پورے میان ہی زویا کے سامنے رکھ دی اور کہا، جو چیز خوبصورتی سے جڑی ہو اسے الگ کرنا گناہ ہے۔ تیسرے دن پھر زویا نے ریان کے قہوے میں کالی مرچیں بھر دیں۔ ریان نے ایک گھونٹ بھرا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، مگر اس نے مسکرا کر کہا، واہ، آپ کے ملک کا مزاج بھی آپ کی طرح کافی گرم اور تیکھا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں برابر ہیں تو انہوں نے ایک قدیم رعایت کا سہارا لیا۔ محل کے تہخانے میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کے 7 تالے تھے اور ہر تالے کی ایک اپنی پہلی تھی۔ یہ کمرہ خزانہ دانش کہلاتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو ان 7 تالوں کو کھولے گا وہی حکومت کا حقدار ہوگا۔ زویا اور ریان کو مل کر یہ مشن مکمل کرنا تھا۔ پہلا تالے کی پہلی تھی۔ وہ کیا ہے جو جتنا زیادہ تقسیم ہو اتنا ہی بڑھتا ہے؟ زویا نے فوراً کہا، علم۔ پہلا تالا کھل گیا۔ تیسرے تالے کی پہلی تھی، وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا؟ ریان نے جواب دیا، سڑک۔ تیسرا تالا بھی ٹوٹ گیا۔ 7واں اور آخری تالا، یہ سب سے مشکل تھا۔ لکھا تھا، وہ کیا ہے جو آپ کا ہے لیکن دوسرے اسے آپ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ زویا نے ریان کی طرف دیکھا اور ریان نے زویا کی طرف۔ اچانک ریان کے ذہن میں چمک آئی۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، میرا نام۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا، مگر اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک قدیم تحریر لکھی تھی، طاقت سے قلعے فتح ہوتے ہیں لیکن عقل اور دوستی سے دل فتح ہوتے ہیں۔ اس مہم نے زویا کا نقطۂ نظریہ بدل دیا۔ اسے احساس ہوا کہ ریان اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کا بہترین ساتھی ہے۔ اس نے اپنی شرارتیں چھوڑی نہیں، بلکہ اب وہ دونوں مل کر محل کے خشک ماحول کو خوشگوار بنانے لگے۔
ایک شام باغ میں ٹہلتے ہوئے ریان نے زویا سے کہا، شہزادی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اب بھی یہاں سے بھگا سکتی ہیں؟ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، اب تو میں نے آپ کے گھوڑے کے کھروں میں ایسی جادوئی نال لگوا دی ہے کہ وہ جب بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا گھوم کر واپس اسی محل میں آ جائے گا۔ شہزادی زویا اور شہزادہ ریان کی شادی پورے ملک میں یادگار بن گئی۔ زویا کی شرارتیں اب بھی مشہور تھیں، مگر اب ان میں کسی کی تذلیل نہیں بلکہ سب کی خوشی شامل تھی۔ دونوں نے مل کر گلستان کی سلطنت کو نہ صرف خوشحال بنایا بلکہ اپنی مسکراہٹوں کی سرزمین کا نام دلوایا۔